بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. بہت شکریہ. بھائی دیکھو، ہم اماموں کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اماموں کی بات کرتے ہیں، اور جب اماموں کی بات ہوتی ہے تو مقتدیوں کی بات تو اپنے آپ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعات کربلا آپ حضرات وقتاً فوقتاً سلسلے وار مشائخ سے، علماء سے سماعت فرماتے رہے ہیں اور قیامت تک سماعت کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. میں چند معروضات لے کر آج آپ کے یہاں حاضر ہوں. میں آسان اردو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں تک اپنے کلام کو، اپنی بات کو پہنچا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میں ایسے تکلم صعب کا قائل نہیں اللہ اللہ. جس سے سامع کو استفادہ نہ ہو کر سما خراشی وہاں پر کا مرتکب ہو جائے. سامع آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا میں نے کہا تھا؟ جب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو میں آپ لوگوں کو یہ مثال کیوں دیکھیں. میں ٹیچر ہوں تو میرا کام ہے اپنے لوگوں کو جب کوئی خوش ٹاپک پر بات کرے تو سب سے پہلے میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر دو، ملتفت کر دو. یہی وجہ ہے، یہ وہ بنیادی سائیکالوجی ہے جو ہمارے رسول کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے رسول جب صحابہ سے کلام فرماتے تو روایتوں میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کلم المرء علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا. تو جیسے میں نے ابھی شروعات میں کچھ کلام کے الفاظ آپ کی طرف اچھالے، اس قسم کی اگر گفتگو کی جائے گی تو ہمیں بھی تکلف لاحق ہوگا اور آپ کو بھی سمجھنے میں ماشاءاللہ. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی بات آسانی سے آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ محرم کا شہادت کا جو ٹاپک ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک پر بلا مبالغہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا خون ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے آل مصطفیٰ کے بعد میری نظر میں اب کسی کے پاس وہ ملکہ نہیں کہ وہ شہادت کو اس کے حق ادا کرتے ہیں، اس کے بیان پر. حق فرمائے. انٹرنیٹ پر برکاتی چینل ہے ہمارے پیر بھائی چلاتے ہیں، اس پہ انہوں نے دادا میاں علیہ رحمت و رضوان کی چند تقریریں اپلوڈ کر رکھی ہیں.
آپ لوگ موقع ملے تو ان کو سماعت کیجیے گا. آپ کو ایسا لگے گا کربلا میں بیٹھے ہیں اور منظر آپ کے سامنے چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے آسان الفاظ میں دادا بیان فرمایا کرتے تھے. اور یہی چیز آج کے دور میں ختم ہو گئی. آج شہادت کا بیان نہیں ہوتا ہے, شہادت کا جلسہ ہوتا ہے. بالکل حق فرمایا جناب, بالکل حق فرمایا. ذکر کے نام پر میں نے تو کئی پوسٹروں میں دیکھا لکھا ہوا ہے جشن جی 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 جی. شہادت کربلا. سبحان اللہ. جب پوسٹر ایسے ہوں گے تو پوسٹر پہ جن کے نام ہیں وہ جشن منائیں گے, وہ ذکر تو نہیں کر پائیں گے. بہت اچھی بات ہے. واہ 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 واہ. اور جب سے ذکر غائب ہوا, ذکر زار کاف رے, ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد کرنا. بزرگوں کے واقعات کو ہم جو بیان کرتے ہیں اسے ذکر کہا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بزرگوں کے بیان کو سن کر آپ کو یاد آئے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو یاد آئے کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو امام کی بارگاہ میں آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلامی زندگی کیسی ہوتی ہے اگر دیکھنا ہے تو علی کے گھر پہ آؤ, ان کی چوکھٹ پہ آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اللہ رب العزت جو ذکر کی مجلسیں کرواتے ہیں انہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جب تک ایسی کمیٹیاں اور ایسے جذباتی نوجوان اور حساس کمیٹیاں باقی ہیں تب تک کم سے کم نام لیا جا رہا ہے اماموں کا. ورنہ اکثر اسٹیج جو ہے آج کل مولانا سلمان صاحب ان کے اوپر سوائے نظامی مسائل جی 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 جی. ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا کچھ اور نہیں ہوا. حق فرمایا. آپ دیکھیے نا, محرم کا مہینہ آتا ہے, قاضیوں کے خلاف تقریریں, قاضیوں کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا, ماشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو اس سال 50 پورے کر لوں گا. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا خانقاہ برکاتیہ والوں سے تو زیادہ میرے خیال سے یہ مولوی نہیں جانتے ہوں گے اسلام کو, بالکل صحیح فرمایا. حق فرمایا. ہے نا؟ کیونکہ ان کا اسلام چوکھٹ والا اسلام ہے اور ہمارا اسلام آنگن والا اسلام ہے, سبحان اللہ. گھر والا اسلام ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ مسجد برکاتی جو اوریجنل مسجد برکاتی ہے, جس کا نام عبادت خانہ آل احمد کسی زمانے میں بزرگوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, جی جی جی. اس کے سامنے چوک ہے, اس کے پیچھے کی طرف چوک ہے, اور اس چوک میں ہمارے بچپن میں لوگ کشتی اور بیت بازی, جسے پٹا بازی کہتے ہیں, محرم کے دنوں میں وہاں پہ باقاعدہ اس کا مسابقہ اور اس کا کمپٹیشن ہوا. یہ دور میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, یہ دور وہ دور تھا جب نوجوان فٹ رہا کرتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مردانگی کی بات کی جاتی تھی. ارے میاں حسین کا مطلب مردانگی, سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین اور آل حسین کا مطلب مردانگی. اور جب سے یہ تعزیہ جاری جس کے اندر اکھاڑے ہوا کرتے تھے, جو آپ لوگوں میں سے پرانے لوگ ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ محرم کے اکھاڑے ہوا کرتے تھے,
محرم کے اکھاڑوں میں جو بچے اور جو پہلوان حصہ لیا کرتے تھے وہ ہماری قوم کی ناک تھے، ناک۔ بے شک بے شک بے شک۔ مگر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنی صف میں آنے دیا، داڑھی ٹوپی پہن کر آئے، کہ جنہوں نے بنیاد اس بات سے رکھی کہ محرم میں ہونے والی یہ تمام رسمیں، یہ تعزیے، یہ پٹے بازی اور یہ پہلوانی، یہ سب شریعت کے خلاف، جی جی جی، شریعت کے خلاف۔ یہاں پہ میں ایک الحمدللہ کھڑا سید زادہ ہوں دونوں طرف سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے، اور راشن گھر کا پروگراموں کے نذرانوں سے نہیں بھرتا ہے، اس لیے میرے پاس مصلحت نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کوئی بات کہوں اور پھر اس کے بعد دوسری بات پلٹ کے کہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں خانقاہ برکاتیہ میں ہم نے اعلامیہ ڈکلیئر کیا، ہم جو ہیں ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا، ہم جو ہیں ہم تھوڑی نا ان مولویوں کی طرح سے ہیں جو جب تک مطلب نکلے تب تک بچے بچے نور کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب مطلب نکلنا بند ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم مولویوں میں نہیں ہے، جو ہو اس بات کو کہو، اپنے وجود اور اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے شرماؤ مت۔ حسینی ہو حسینی بن کے رہو، حسینی ہونا حسینی بن کے رہو۔ جو تعزیے نکالتے ہیں کہ ہاں ہم تعزیہ نکالتے ہیں، یہ کون سے فتوے ہیں مربجہ اور غیر مربجہ؟ شریعت میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے، اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے، میں شریعت کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ یہ لفظ شریعت بول کر کیسے کیسے خطرناک معاملے کیے جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ آقا امام حسین کے بھائی جن کا نام ہے مسلم بن عقیل، میں ابھی کی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں پرانی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو ابھی نکرو پھاندے ہو رہے ہیں یہ اس زمانے کے نہیں ہیں، یہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ پھاندے بازیاں جو شریعت کے نام کو اچھالی جا رہی ہیں یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ میں آپ کو وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلم بن عقیل آقا حسین کے فرسٹ کزن، آپ کے ساتھ کیا ہوا اس کا واقعہ آپ مولانا سلمان سے سنیے گا، لیکن جب آپ گرفتار کر کے آپ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں بندھی تھی، تو اس وقت اللہ اکبر، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے عمرو بن سعد کو آواز دی، میں ابن زیاد سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو عمرو بن سعد گیا اور جا کر ابن زیاد کے کانوں میں سرگوشی کی کہ یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن سنیے یہ کس خاندان کے ہیں؟ یہ اس خاندان کے ہیں جس خاندان سے نبی مبعوث ہوئے، ہے نا؟ یہ رسول کے خاندان کا آدمی ہے، یہ اگر کچھ کہنے لگے گا تو آپ کے کہنے سے سب باہر نکل جائیں گے، آپ کے کہنے میں کوئی رہے گا نہیں۔ بس وہ تاریخی جملہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں پر کہا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا ارے مسلم بن عقیل کو جو بولنا ہے وہ بولنے دو،
کوئی بات نہیں. بول بول کے بھی کیا بولے گا؟ جتنا بولنا ہے فصاحت بلاغت ہر چیز حدیث و قرآن سب بیان کرنے دو. آخر میں ہمارے پاس گرو منتر ہے. کہنے لگے ہمارے پاس گرو منتر ہے. اور وہ کیا کہنے لگے؟ ہم کہہ دیں گے کہ خلیفہ وقت یزید بن معاویہ کے خلاف ان لوگوں نے خروج کیا اور خلیفہ کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے اور شریعت میں یہ بغاوت جائز نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ واجبوں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بنیادی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یزیدیوں کی جو پالیسی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ جس قوم میں ارے صحابہ موجود تھے اس میں، صحابہ امام رسول سن 92 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا اور یہ واقعہ 61 ہجری پہ ہے. 61 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت صحابہ کا فقدان نہیں ہوا تھا. صحابہ موجود تھے، رسول اللہ کے جانسار موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ اس گار پر رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے. جنہوں نے دیکھا تھا کہ جس زبان سے یہ گویا اس زبان پر رسول اللہ چوچا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ جس گردن پر جس گلوے اتھر پر یہ چھری چلاتا ہے رسول اللہ اسے دن رات بوسہ دیا کرتے تھے. سب دیکھے ہوئے تھے، صحابہ سب موجود تھے وہاں پر، سب موجود تھے صحابہ. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ نقال خانے میں ٹوٹی کی آواز. ایک چیز ہوتی ہے اسے ہمارا ایڈمنسٹریشن اچھی طرح سمجھتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں موب مینٹالٹی، بھیڑ کی سائیکولوجی. جب بھیڑ آتی ہے اپدرو پر تو اس وقت یہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ کسی کا آپ ایک آدمی کو مورد الزام بھی ٹھہرا سکتے. اور بھیڑ کو اپدرو پر لانے کے لیے ایسا کرنا استعمال کیا جاتا ہے جو ان لوگوں کے جذبات کو کھیل جائے. اور یہ بات یزیدیوں کو معلوم ہے کہ مسلمان کے جذبات کو اگر چھیڑنا ہے تو شریعت کی بات ہو. میری بات سمجھے؟ شریعت کی بات کر دو، شریعت کا عنوان رکھو اور اس کے نیچے اپنی یزیدیت چلاتے ہو. شریعت کا عنوان رکھو. اور یہی وجہ ہے جب امام زین العابدین کو شام کے بازاروں میں آپ کے چہرے پہ گرد، آپ کے کپڑوں میں گرد، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں، جب اس حال میں آپ کو اور ازواج مطہرات کو اور خواتین اہل بیت کو جب قیدی بنا کے گھمایا جا رہا تھا اور ایک بندہ راستے سے پتھر اٹھا کر، کنکریاں اٹھا کر، کیچڑ اٹھا کر اہل بیت پہ پھینک رہا تھا، تو امام زین العابدین نے پوچھا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. تم خلیفہ وقت یزید بن معاویہ کے باغی ہو. تم نے ان کے خلاف خروج کیا ہے اور جو خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے، خروج کرے، وہ واجب القتل ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے. تو میں جانتا ہوں کہ تم شریعت کے خلاف ہو. اس پر امام زین العابدین نے فرمایا اے بدبخت، اے نابکار، سن وہ ہے جن کے بارے میں قرآن میں آیا لا اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم وہ ہیں جن کے بارے میں رسول پہ نازل ہوا کہ اے لوگوں، دین پہنچانے پر ہم تم سے عادت طلب نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے اہل بیت اور ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق حق میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ لہذا بہت سیدھا سچا آپ کو ایک سٹینڈرڈ بینچ مارک میں اس جلسے میں دے کے جانا چاہتا ہوں. کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے نا ISI ہے نا. ارے مطلب انڈین سٹینڈرڈ وہ والے ISI نہیں خطرناک والا. لوگ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. ISI مارک ہوتا ہے. جس پروڈکٹ پر ISI مارک ہے وہ پروڈکٹ معتبر کوالٹی والا گردانا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں شریعت لے کے سب آ رہے ہیں. شریعت لے کے سب آ رہے ہیں. شریعت کے نام پر تعزیہ حرام, شریعت کے نام پر اعلانیہ ڈھول بجانا حرام, شریعت کے نام پر ذکر حسین کی مجلسیں منعقد کرنا شیعوں کا طریقہ. سبحان اللہ. ذکر حسین کیا شیعوں کی بکوتی ہے؟ اور اپنی سنیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم حسین کا ذکر بند کرتے ہیں. خدا کی قسم آج رسول کا بیٹا سلطان حیدر آج کرتا ہے. جس کے باپ میں دم ہے وہ آ کے فتویٰ لگا دے میرے اوپر. میں کہتا ہوں اگر حسین کے ذکر سے روکنا یہ اللہ اکبر سنیت ہے تو میں دھکار بھرتا ہوں اس سنیت پر. ہم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں. ہمیں بہت برا لگتا ہے. حقیقت بات یہ ہے ہم کھل کے بولے ہم کو برا لگتا ہے. جو حسین کے خلاف ہے ہم کو برا لگتا ہے. آل نبی کو جو چھوڑتا ہے ہم کو برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ ایک سال ان سے کہنے لگے مولانا صاحب حضرت آپ شریعت کی بات کو نہیں مانتے. میں شریعت کو مانتا ہوں لیکن اس شریعت کو مانتا ہوں جو رسول کے گھر سے نکلی ہے. جو مولوی کے کچن میں اس کی پتیلی میں پکی ہے میں اس کو شریعت نہیں مانتا. بہت اچھا نہیں مانتا. میں آپ کو ایسا ہی بات دے کے جا رہا ہوں. اس زمانے میں ہم کو ضرورت ہے. اگلے زمانے والوں سے زیادہ ہم اس زمانے والوں کو حسین کی ضرورت ہے. بلا مبالغہ ہماری قوم میں سے مردانگی تھے. آج ہمارے بچے پان پٹیوں میں بیٹھ کے سگریٹ پھونکتے ہیں. پھیپڑے ختم. پھیپڑے ختم. میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں میں پریکٹس بیفور یو پریچ والا مسئلہ نہیں ہے میرا. میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری عمر پہ آ کے سبق سیکھو. اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی نوجوانی میں سبق سیکھ لو. نوجوانی میں سبق سیکھ لو. اپنے اسٹیمنا کو اپنے پاور کو بچا کے رکھو. پتہ نہیں اسلام کب تمہاری طرف متوجہ ہوگا. پتہ نہیں اسلام کب کہے کیا کہے. پتہ نہیں اسلام کب تمہیں حسین بنا دے. پتہ نہیں اسلام تمہیں کب حسین بنا دے. اے حسین اٹھ جا. کیا کرو گے اگر تمہارا بس ٹائم نہ نہیں ہے؟ اگر دو قدم نہیں چل پا رہے تو کیا عالم عباس لے کے چلو گے یار؟ اگر دو قدم نہیں چل پا رہے ارے اس عباس کو دیکھو. علمدار حسین اس عباس کو دیکھو. تلوار نہیں نکالی, اسلحہ نہیں نکالا. اس قمر بنی ہاشم کو
معلوم ہے حضرت عباس علمدار کا کیا قد تھا؟ آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے قدم زمین پہ چھوتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ بیٹھ جاتے تھے تو سوچو جب کھڑے ہو جاتے ہوں گے تو ان کا کیا قد رہا ہوگا۔ سبحان اللہ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلحہ چلانے کی بات تو اور ہے، تب تو جو ہوتا وہ ہوتا، ان کے خالی ان کو دیکھ کر لوگوں کی ہوائیاں اڑ جایا کرتی تھی۔ اور آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، آج ہمارے لوگوں کو دیکھو، میں یہی کی لینگویج بول رہا ہوں، آج ہمارے نوجوان لونڈے، واہ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے، مجھے معاف کرنا بھائی نوجوانوں، ایسا لگتا ہے جیسے ایک سوکھی ڈنڈی کے اوپر کپڑے لٹکا دیے، وہ وہاں سے لہکتا ہوا چلا بہت اچھا پیغام اور لہکتا ہوا آیا اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ چباتا چبوتا اور یہ تھوکا یہاں، جی جی اور پھر آگے بڑھ کر یہ تھوکا وہاں پر۔ واہ سبحان اللہ، ایک بات سمجھ لو، سمارٹنیس صرف کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے، واہ 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 یو شوڈ بی اسمارٹ ہیئر، سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سے اسمارٹ آپ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوینر، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوینر، یعنی آپ کا آؤٹ لک، آپ کا پریزنٹیشن کیسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے میاں ارے میاں اپنے بزرگوں کو دیکھ لو، خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ تم اسمارٹ کیوں مانگتے ہو؟ تاکہ لوگ تم سے اٹریکٹ ہوں، تاکہ لوگ تمہاری طرف کھینچ کے آئیں۔ خواجہ غریب نواز کا جب وصال ہوا تو آپ کے جسم پہ جو پیراہن اتارا گیا اس کا وزن تھا 36 سے یعنی 40 کلو، کیوں؟ کیونکہ اس پہ صرف پیبند لگے تھے۔ میں پوچھتا ہوں خواجہ غریب نواز کو اس پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کرو، سرکار خواجہ کو اس پیرائے میں دیکھو کہ اللہ نے ان کو کتنا یہاں پہ اسمارٹنیس عطا فرمائی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ پیبند لگے کپڑے کے باوجود مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کری۔ اگر میں ابھی یوسف بھائی سے بولوں یوسف بھائی پڑھو کلمہ، تو یوسف بھائی پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، ان کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ لیکن غیر مسلم کو خواجہ صاحب نے کلمے پڑھا، سبحان اللہ 1 2 3 4 10 20 1000 2000 کو نہیں، 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ میں مشرف اسلام ہوئے۔ کیسے ہو گئے؟ بیکاز ہی واز اسمارٹ ہیئر، یہاں پہ اسمارٹ۔ بہت اچھا نقطہ سرکار، واہ 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 اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضور صاحب البرکات، آج مولا حسین کا بھی عرس ہے، ان کی آل کا بھی عرس ہے، سبحان اللہ سبحان شہدائے کربلا کا بھی عرس ہے، ذکر ہم شہادت کا کر رہے ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلے کے امام حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ کا بھی یہی دن دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم تو 2 گنا فیض اٹھائیں گے اور 2 گنا ذکر کریں گے۔ ہندوستان میں صاحب البرکات آئے، وہ زمین ہماری مسلمانوں کی سرزمین نہیں ہے، وہاں پہ صاحب البرکات نے آ کر کون سی زبان استعمال کری؟ ہندی، برج بھاشا۔ اور صاحب البرکات کہتے ہیں دیول اور مسیحتما، مفتیوں اپنے قلم اٹھا لو، واہ 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 سلطان حیدر پھر بول رہا ہے۔ صاحب البرکات کہتے ہیں دیکھو بھیا، گیا اپنے کھوٹے پہ ناچتی ہے، سبحان اللہ جتنا مضبوط کھوٹا اتنا ہی زیادہ ناچے گی، صحیح ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے نچاس الحمدللہ لومڑی گیدڑ نہیں ہے، شیر ہے شیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات میں بات یاد آتی ہے، ایک بہت ہی ناپاک قسم کا عامل تھا جس کا نام تھا شیخ صدو۔
جی 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 اس کا واقعہ بنگال بہار وغیرہ اور پوربی یوپی میں بہت مشہور ہے، اس کا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اس کے پاس جو کافی قسم کے جن تھے جس کو انہوں نے مسخر کر رکھا تھا، ریکارڈ بات یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی عمل مت پڑھیے، کوئی وظیفہ نہ کھینچیے، کوئی پلیتا نہ جلائیے، کچھ چھڑکیے مت، صرف ایک کام کر دو، ان کے سامنے کہہ دو میں مارے کے برکت اللہ کے یہاں سے ان کا مرید آیا۔ تو ہمارے مرشد تو بعد میں آئیں گے، ان کے نام سے ہی بڑے بڑے شیطان بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صاحب البرکات نے تبلیغ دین کا طریقہ کیا اپنا؟ تبلیغ دین کا طریقہ آپ فرماتے ہیں دیول اور مسیح تمہاں ایک دیائی ہو، مندر ہو یا مسجد ہو، دونوں میں دیپک ایک ہی جلتا ہے۔ دیول اور مسیح تمہاں فکر کیوں کر رہو، فتویٰ آئے گا تو مجھ پہ آئے گا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں ہم پھر بھی حضور صاحب البرکات کی طرف کہ آؤ بیٹا اگر تمہاری ہمت ہے تو تین پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خاندان برکات۔ پھر اس کے بعد حضور صاحب البرکات رضی اللہ عنہ اپنی شاعری میں توحید اور رسالت اور تصوف اور معرفت اور حقیقت اور ولایت اور شریعت اور طریقت، یہ تمام باتیں معلوم ہے کہ اشاروں اور کنایوں میں بتاتے ہیں جو ان کے مخاطب ہیں، یعنی جن سے وہ بات کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اب انہیں وہ کہیں گے قال اللہ تعالی یا قال رسول اللہ، غیر مسلم کیا ہے؟ کہاں بولے کہاں کہیں نہیں بولے گا۔ حضور صاحب البرکات نے ان لوگوں کے جو مذہبی اصطلاحیں ہیں، ان لوگوں کی مذہبی اصطلاحوں میں ان کو توحید اور رسالت کا درس دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضور صاحب البرکات کا پین پرکاش، ان کا دیوان ہے، اٹھا کے دیکھیے، پین پرکاش کے اندر حضور صاحب البرکات نے اشارے اور کنائے دیے ہیں کرشن اور گوپیوں کے، راس لیلا کے۔ سبحان اللہ، کرشن کی راس لیلا کے ذریعے انہوں نے توحید کا درس غیر مسلموں کو دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ باقاعدہ خانقاہ برکاتیہ میں حضور صاحب البرکات کی درگاہ میں کوٹھریاں ہیں جن کو جوگیوں کی کوٹھری کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سادھو اور ان کے دھرم کے الگ الگ لوگ وہ صاحب البرکات کا نام سن کے آتے تھے کہ ماریرے میں ایک ایسا فقیر رہتا ہے کہ جو موکش حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو زندگی بھر کا دھیان اور جاپ کر کے وہ آتے اور صاحب البرکات کے پاس آتے اور کہتے کہ گرو جی ہمیں نروان چاہیے، ہم کو موکش چاہیے۔ حضور صاحب البرکات، یہ میں نے اور کسی سے نہیں اپنے باپ سے سنا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کل باپ سے سننے والی بہت ساری روایتیں چل رہی ہیں۔ تو وہ آتے اور حضور صاحب البرکات فرماتے جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، 40 دن بیٹھنا، 40 دن بیٹھنے کے بعد روح کا جاپ۔ اور مزے کی بات کیا معلوم ہے، صاحب البرکات اوم کا جاپ کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ ہاں کرو وہ جو تمہارے
عقیدے کے مطابق ہے، بس اس میں یہ ہو کا جاب کو ملا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 40 دن انہوں نے جو ملا کے جاب کیا، یہ گئے اور واپس آئے، کہنے کے سرکار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یار، اسلام پریم سے پھیلا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پریم سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ہند کے باسی ہیں، واہ واہ واہ۔ ہم لوگ اصل میں کیا ہوا، دیکھیے اللہ معاف فرمائے، علماء کرام کا میں بہت احترام کرتا ہوں، جو علماء کرام ہیں، اور جو علماء کرائم ہیں ان کا میں سخت مت کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں میرے بارے میں، بہت چیزیں جانتے ہیں۔ جو علماء کرام ہیں وہ رسول اللہ کے نائب، سبحان ان اللہ کی جوتیاں اور ہمارا سر، ہمارے سروں کا تاج ہے، جو حقیقی معنی میں قرآن کو کھنگالتے ہیں اور حدیث کو کھنگالتے ہیں۔ کائے کے لیے؟ تمہارے اوپر شریعت کے عنوان تحت اپنا روب گانٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کھنگالتے ہیں تاکہ تمہارے لیے عمل کرنے کے لیے آسان سے آسان تر کر کے مسئلہ تم کو بتائیں۔ آسان سے آسان کر۔ اب اگر اجازت ہو تو میں ایک بتاؤں۔ یہ عطا ہو سکتا عطا ہو۔ ہوا یوں کہ جامعہ الرسول میں ایک بندہ آیا، آج کل حلالے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہماری قوم میں، ایک بڑا معاملہ ہے جس کی وجہ سے غیروں کو موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو برا بنانے کا، اور حقیقی شریعت کے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ ایک بندہ آیا جامعہ الرسول، کہنے لگا کہ ہمارے وہاں کے استاد ایک مولانا سے وہ ملا، وہ مولانا میرے پاس لے کے آئے، کہنے لگے حضرت اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے غصے میں، تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ ہوئی کہ نہیں۔ میں کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ طلاق بہت محبت میں دی جائے، اور اکثر یہ سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت بیوی کو جو ہے وہ چڑ کے میں نے طلاق دے دی، غصے میں دے دی تو ہوئی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا پھر؟ کہنے کا حضرت اس نے 3 دے دی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ غلط کیا اس نے، اور دوسری بات یہ کہ اسے کسی مولوی کے پاس مت لے کے جاؤ، لے کے جاؤ گے تو وہ حلالے کا حکم دے گا۔ حلالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت 3 مہینے کی گزارے گے، اس کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر ازدواجی تعلق قائم کرے، اور اس کے بعد وہ دوسرا مرد اس کو طلاق دے، تب یہ عدت گزار کے پہلے مرد کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ ہے مسئلہ جو عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں، تو بندہ منہ لٹکا کر مایوسی کے ساتھ جانے لگا، کہنے لگا اچھا حضرت۔ جب وہ جامعہ کے صدر دروازے پہ گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہر طرف سے نا امید ہو کر خانقاہ برکاتیہ میں آیا۔ اگر خانقاہ برکاتیہ سے یہ نا امید ہو کے چلا گیا تو اس میں بد مذہبیت کا یہ شکار ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا سنو ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں تمہارا معاملہ عزت کا معاملہ ہے، ایسا ہے کہ نکاح تو دوسرا بیوی کا ہونا ہے، مگر ہم اس کے اندر ازدواجی تعلق کی رعایت کر دیں گے تمہاری، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں خلوت صحیحہ ثابت ہونے سے زنا کی حد واجب ہو جاتی ہے، تو اس عورت و مرد کو صرف اتنی دیر ساتھ رہنے کا موقع ملے جو مجزی الی الجماع ہو۔ یہ میں اس لیے اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ تو اس کو جب ہم نے یہ مسئلہ بتایا تو وہ
مسکراتا ہوا اور چلا گیا اور اس نے اس پہ عمل کیا اور اس کا رشتہ بچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے علماء کے پاس، میں اپنے علماء سے بھی جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں ہاتھ بستہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی رشتوں کو بچاؤ، فیملی توڑنے سے بچاؤ. دیکھو اپنے بزرگوں کی بارگاہ کو دیکھو. ہم لوگ ایسے ملک میں نہیں رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری شریعت پہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں. یہاں شریعت پہ بعد میں ہم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اسلام کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. اس بات کو ہم لوگ سوچ کے چلیں. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو شریعت کے عنوان کے تحت جو معاملات ہوتے ہیں اسی کے تحت ہوئی کربلا. آپ نے سوچا کبھی کہ رسول اللہ جنہوں نے بار بار فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت آپ نے حدیث ثقلین فرمائی اور اس کے آخر میں آپ نے فرمایا تھا، الا اذکرکم فی اہل بیتی، اے لوگوں خبردار میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں. رسول اللہ یہی یاد دلا رہے تھے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم غداری مت کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ تم اپنے معاملات کو درست رکھنا. رسول اللہ یہی بتا رہے تھے. مگر ہوا کیا، ایک جملے میں ہم لوگ مولوی کی بات پہ چلے گئے، مولا کی بات بھول گئے. مولا نے کیا بولا، ہم لوگ کہاں میں چلے گئے، حسین کو ہم نے بلا دیا. اب ہم لوگ تعزیہ حسین، جلوس حسین، مجلس حسین، ان معاملات میں ہم لوگ ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے لگے. اور سبحان اللہ جو کسر رہ گئی تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی. فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، انہوں نے پوری کر دی کہ اب ان کے ذریعے ہر انسان اپنا خیال ظاہر کر رہا ہے. ارے میرے بھائی، میرے دوست، محرم میں ذکر شہادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر شہادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں میں شجاعت باقی رہے. ہمارے نوجوانوں کا کیس معلوم ہے کیا ہو گیا آج کل؟ درود سنا تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. مولا حسین کے زور سے درود. تو ہوا یوں کہ جنگل میں چرواہا گیا اپنی بکریوں کو چرانے، تو اس کو مل گیا ایک شیر کا بچہ. اس شیر کے بچے کو بڑا پیارا کیوٹ سا تھا، اٹھا لے آیا، بکریوں میں چھوڑ دیا، بکریوں کے ساتھ کرنے لگا. شیر کا بچہ بڑا ہوا، بکریوں کے ساتھ چلتا تھا. کیا گھاس، شیر گھاس چڑھتا تھا. ایک دن جنگل کے کنارے بکریوں کا ریوڑ میں اس شیر کے چل رہے تھے تو سامنے سے ایک شیر آنے لگا. بکریوں میں جھپٹتے جھپٹتے بیچ ہوا میں اس نے الٹی چھلانگ لگائی. کہنے لگے یا مظہر لے جائے یا بکریوں میں ہمارا بھائی، بکریوں میں شیر. تو قریب سے جا کے دیکھا کہ میں صحیح دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھا کہ واقعی میں شیر ہی ہے. کان پکڑا اس کا، کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ہوں بکری. میں ہوں بکری. ارے کہنے لگے بکری ہے تو؟ کہنے ہاں. کان پکڑ کے لے کے گیا تالاب کے کنارے کھڑا کر دیا. کہنے لگا دیکھ 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 تو کون ہے؟ اس نے اپنا چہرہ دیکھا. کہنے دیکھ میرا چہرہ کیسا، تیرا چہرہ کیسا، دونوں ایک جیسے. تو شیر ہے، تو بکریوں کے ساتھ گھاس کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ بکریوں کو چیر پھاڑ کر کے کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر یہ واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ میرے بھائی، یہ گٹکے سگریٹ پینا کھانا بند کرو، فنش ہے. اپنی صحت کا خیال رکھو.
پلیز اپنی ہیلتھ کا خیال رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پرانے زمانے گئے وہ جب 60 سال کی عمر میں ہارٹ ڈیزیز ہوا کرتا تھا یا بیماری ہوا کرتی تھی. آج کے زمانے میں جو 30 سال کا مرد ہے وہ پرانے زمانے کے 60 سال کے برابر ہے. آئے دن نوجوانوں کے حادثات معاذ اللہ سننے میں آ جاتے ہیں. تو حضرات گرامی آپ دیکھیں 13 14 سال کے بچے اہل بیت اطہار کے خاندان کے اون محمد، سبحان اللہ. آپ نے سنا ہوگا ان علماء سے کہ جب وہ میدان میں آئے اور 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے اس کے باوجود یزیدی ان سے ڈرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ شیر خدا کے گھر کے نام شیر. اور ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا تو اور سلمان بھائی یہ ہوتا نا، اور ذرا سا دھکا دیا اور وہی گئے دور تک. تو بھائی اپنے لیے چلو قوم کے لیے بعد میں سوچنا، اپنے لیے اپنی خوشی کے لیے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرو، اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرو. ابھی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی حضرت یہاں پہ وہ گوشت کا برانڈ ہے. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، مسلمان کا نام گوشت سے کیوں جوڑ دیا گیا؟ بہت اچھی بات، ہم سبزیاں کھائیں گے، ہم سبزیاں کھائیں گے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں آج کل تو چکن جو ہے اس کے اندر جو پولٹری چکن ہے اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ نقصانات زیادہ ہیں اس کے اندر. آپ لیب ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیجئے گا. صفائی جو ہے نہیں رکھی جاتی ہے. اور ایسے میں ہمارے مسلمانوں کو مسائل کریں حضرت، ہمارے مسائل ہیں مسلمانوں کے، آپ کو اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے کہا بتاؤ کیا جلدی سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ نوکری کا ہے، پڑھائی کا ہے؟ کہ نہیں حضرت ہمارا گوشت بند کر دیا. میں نے کہا واہ، مسئلے میں مسئلہ ملا کھانے کا مسئلہ. جی بہت اچھا پیغام ہے نا؟ بہت اچھا. صحیح بات یہی ہے. میرے خیال سے ہمارے مجلسیں بھی خالی رہتی ہیں اگر کھانا ان سے نہ جڑا ہوگا. ہماری روٹس خانقاہیں بھی خالی رہتی ہیں اگر کھانا نہ جڑا ہوگا. یہ ہم لوگوں کی سائیکالوجی اس زمانے میں بن گئی. حسین کا نام او کھچڑا میرے کا 12ویں رسول اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کھیر ملے گی. اونوں کی نیاز، سبحان اللہ کھیر پوری دونوں ملے گی. ذرا سوچو، ارے 11ویں شریف کی نیاز، ہاں مرغے کی بریانی، مرغے کا قورمہ. تو آج سوچو کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو معاذ اللہ کھانوں سے جوڑ کر رکھ دیا. بزرگوں کا ذکر کرنے کے لیے علماء نے اجازت کیوں دی تھی؟ علماء نے اجازت اس لیے دی تھی تاکہ ان کے کیریکٹر کو پڑھو، علماء آئیں ان کی سیرت بیان کریں، ہم ان کی سیرت سے کچھ سیکھیں. ہم سیکھیں کہ میدان کاربار میں، کربلا معلیٰ میں جو رسول اللہ کے گھر آنے والے تھے وہ 9 شیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. 72 تھے. ایک روایت میں آتا ہے 77 تھے، ایک روایت میں آتا ہے 145 تھے، اور ان کے سامنے روایت میں آتا ہے 22,000 تھے، 30,000 تھے. اور سبحان اللہ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ رسول اللہ کے گھر والوں کو دیکھ کر تھر تھر کانپتے تھے. وہ لوگ اللہ تھر تھر کانپتے تھے. کیوں کانپتے تھے؟ کیونکہ حق ان کے ماتھے میں چمکتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو اس بات کو، اچھا کھاؤ گے اچھا خون بنے گا. اچھا خون بنے گا، آکسیجن کا پرواہ تمہارے جسم میں اچھا دوڑے گا. اچھا دوڑے گا، تمہاری سوچ اچھی ہوگی، تمہارے چہرے پہ نور رہے گا، تمہارا چہرہ فریش رہے گا. کھانا پینا عادتیں اگر یہ خراب ہوں گی تو ڈائریکٹلی تمہارے ہیلتھ پہ اثر پڑے گا. یاد رکھو ہیلتھ از ویلتھ. صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور صحت نہیں ہے تو پھر ہاں بھائی آدھا گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے جیسے جلوس میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور یا علی المدد، حسین زندہ باد کہا اور اپنے گھر گئے وہی اپنی بھوکا بھاگی چالو. تو مختصراً ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو اپنی ہیلتھ کی طرف توجہ.
اپنی ڈائٹ کی طرف توجہ. تیسرے، ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو جو صحیح علوم ہے، صحیح پڑھائی ہے، اس میں ان کو رغبت دلانا اور آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو یہاں پہ کوئی نوکری نہیں مل رہی. ارے میاں، میں جانتا ہوں اس بات کو. آپ کے دادا مرشد آل رسول حسنین میاں، وہ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ جو ہے منسٹروں اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے تھے. اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ. یہاں تک کہ ہمارے صوبے کا چیف منسٹر جب تک ابو کو ڈھونڈتا تھا کہ جب تک وہ نہ آ جائیں تب تک وہ کانفرنس نہیں شروع کرتا. ان لوگوں نے تو نوکری ملی، ان لوگوں نے بھی تو افسری کری. لیکن ہم لوگ شکایتوں میں ہم لوگ ختم ہو گئے، شکوے کرنے میں ختم ہو گئے، شکایت کرنے میں ختم ہو گئے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگوں کو ڈبل ایفرٹ ڈالنا ہے. آپ لوگوں کو صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں کو اپنی تعلیم کا خیال رکھنا ہے. میں آپ لوگوں سے کوئی ریفارمسٹ تقریر کرنے نہیں آیا، میں آپ کو کربلا کا واقعہ سنانے آیا. لیکن کیا کروں، کربلا کا واقعہ ان کو سناؤں جو مجھے حسینی نظر آئے، کمزور نظر آتے ہیں، صحت سے کمزور نظر آتے ہیں. حضرات گرامی، آپ محنت کر کے کمائیے. میں صحیح بتاتا ہوں، چندے کر کے جلسے کرنے سے بہتر ہے آدمی اپنی کمائی سے دین کی خدمت کرے. جن حسین کا ذکر کرنے ہم آئے ہیں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، انہوں نے کئی مرتبہ اپنا گھر کا سارا مال اٹھا کر لوگوں میں بانٹ دیا. سارا مال اپنے گھر میں کچھ نہیں رہنے دیا. اور پھر اس کے بعد پھر سے جب ایک بندہ اس کے باوجود جب قرض مانگنے آیا، گھر میں گئے کچھ نہیں تھا، تو اپنے پڑوس کے ایک یہودی سے قرض پہ مال لے کر اس کو دیا. یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو آپ لوگ سے میں یہی عرض کروں گا، ایک تو میں اپنی جو اوریجنل بات ہو تو واپس آ جاؤں کہ شریعت کے نام پر جو اسلام میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شریعت کے نام پر، اور جو تفرقے بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تفرقے بازیوں سے مسلمان دور ہو جائیں. اس میں ہمارا نقصان ہے، نقصان ہے. کوئی آپ سے آ کے نہیں کہے کہ فلانے فرقے والا ہے، فلاں اس سے نفرت کرو، فلانے فرقے والا ہے اور اس کے پاس مت جاؤ، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو. تو آپ کو صرف ایک جواب دینا ہے. آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہم نہیں جاتے. لیکن اس کا کیا کریں کہ اللہ نے اسے اور ہمیں ایک ہی شہر میں پیدا کر دیا. اللہ نے اسے اور ہمیں ایک ہی دنیا میں پیدا کر دیا. اب جب ایک دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں ہم، تو ہمارے پاس دو چیزوں میں سے ایک کرنے کی چوائس ہے. یا تو ہم لڑائی کر لیں، ہے نا، فساد کر لیں، جھگڑے کر لیں، یا ہم مل بانٹ کے رہ کر کھا لیں. بہت اچھا پیغام. ہے کہ نہیں؟ ہم دونوں میں سے ایک بات کر سکتے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں ہے. جھگڑا کرو گے، فساد کرو گے، کب تک جھگڑو گے؟ کب تک لڑائی کرو گے؟ کب تک تمہاری طاقت، تمہارا مال، تمہارے وسائل باقی رہیں گے؟ جھگڑوں میں سب چلا جائے. بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ کلمے کے نام پر، رسول اللہ کی رسالت کے نام پر، اور رسول اللہ کی آن کی محبت کے نام پر، یاد رکھو، جو مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت تصوف میں جو سلسلے ہیں وہ جو ہے جوڑتے ہیں لوگوں کو، میں کہتا ہوں نہیں میاں، یہ سب تو شاخیں ہیں، سلسلے شاخ ہیں، اصل ہے اہل بیت. حسین کے نام پر آج سب جڑ سکتے ہیں، حسین کے نام پر آج سب جڑ سکتے ہیں. سلسلوں میں پیر لوگوں نے آ کے خانقاہوں کو الگ کر دیا ہے. ہمارے مرید فلانے پیر کے جلسے میں نہیں جا سکتے. کیوں بھائی؟ ہمارے مدرسے کے مدرس اسی خانقاہ میں رہے، برابر کے رشتے داروں کو سلام نہیں کر سکتے. کیوں؟ سلام کر دیں گے تو قبر بند والے میاں ان کو تنخواہ دینا بند کر.
ہم نے تو ایسے میاں لوگ کو دیکھا. اللہ حضرات گرامی بہت ضرورت ہے اس بات. اور پھر وہ میاں لوگ پھر بیٹھ کر جو ہے وہ سنتوں کی بات اچھالتے ہیں, سماج سدھار کی بات اچھالتے ہیں, اپنے گھر کے اندر ہی سدھار نہیں. اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد ہمارے تمام بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو میں کھلم کھلا بیان کر کے جا رہا ہوں, فرقے بعد اپنے صفوں میں سے نکال کے پھینک دو. یہ دیوبندی, اہل حدیث اور یہ بریلوی اور یہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب معاملات میں کھل کے بول رہا ہوں. میں اسی وجہ کھل کے بول رہا ہوں کہ یہ معاملہ فسادی معاملے, یہ مولانا نے نہیں کہا, یہ مولوی نے کہا. مولوی کی بات سننا بند کرو. جب تم سے کوئی مولوی اس قسم کی بات کرے اس سے کہو بھائی ہم حسین والے. کیا کہو گے؟ ہم حسین والے ہیں. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جنت دوزخ کا, اللہ کے ہاتھ, اللہ کے ہاتھ میں. یہ مولا والی بات ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایک رہ کر حسینیت پر ایک رہ کر متحد رکھے. ہمارے حالات چاہے وہ مالی ہوں, چاہے علمی ہوں, چاہے ذاتی ہوں, اللہ رب العزت ان سب میں ترقی عطا فرمائے, ہر زمینی آسمانی بلا سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والسلام صدقے و طفیل ہمارے اس پیارے پیارے ملک ہندوستان میں شانتی کا دورہ رکھے اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت خوب عزت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ